بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کائنات حسن و جمال سے بری ہے، مگر آدھا حسن اگر کسی کے نصیب میں آیا تو وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ نبی جن کے چہرے کا نور دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مگر سوال یہ ہے، وہ روح جسے اللہ نے حسن کا تاج پہنایا کب اور کیسے قبض کی گئی، اور ان کی وفات کے بعد مصر اور بنی اسرائیل کے درمیان ایسا کیا اختلاف ہوا کہ دنیا کے سب سے بڑا دریائے نیل ان کی قبر کا ٹھکانہ بن گیا۔ اور آج یہودی قوم اس تابوت کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورتی، بلند آواز اور پاکیزہ دل کے ساتھ بھیجا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ تھا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے طویل اور دل دہلا دینے والا ہے۔ جب حسد، آزمائش، صبر اور پھر بادشاہت کا سفر ایک ہی داستان میں سمٹ آتا ہے تو ان میں بھائیوں کی سازش، غلامی کا بازار اور قید خانہ، پھر مصر کے تخت پر حکمرانی، یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو سر سے تاج پھینک دیا، لباس طا کر دیا اور باپ کے جنازے پر پہنچ کر اس قدر روئے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے اترے تاکہ نبی کے جنازے کو نور سے غسل دیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کبھی تاج نہیں پہنا، کبھی مسکرائے نہیں، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر خدا سے مناجات کرتے رہے۔ 20 سال یوں ہی گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات خواب میں اپنے والد اور دادا کو دیکھا، فرما رہے تھے، اے یوسف، اب ہماری ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 3 دن بعد ملک الموت تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام نے سر جھکا کر فرمایا، میں راضی ہوں اپنے رب کے حکم پر۔ یوں ایک چمکتا ہوا چہرہ اور نور سے بھرا ہوا بدن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت مصر میں کوہرام مچ گیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی زمین میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکت سے ان کی بستی خوشحال ہو جائے۔ تب اللہ نے اپنی قدرت سے دریائے نیل کا بہاؤ روک دیا۔ سب سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر اسی دریا کے نیچے ہو۔ یوں آپ کو سنگ مرمر کے تابوت میں بند کر کے نیل کے پانی کے نیچے دفن کیا گیا تاکہ ہر قطرہ، ہر لہر آپ کے جسم مبارکہ کو چھو کر برکت حاصل کرے۔ صدیوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے لگے تو راستہ بھٹک گئے۔ تب ایک بوڑھی عورت نے بتایا، یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب کبھی تم مصر سے نکلو میرا تابوت ساتھ لے جانا۔ جب تابوت نکالا گیا راستہ خود بخود کھل گیا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے سفر مقدس کا راز بن گیا۔ یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات، کتاب یسوع اور یہودی تفسیر جینس ربا میں بھی مذکور ہے۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، وہ تابوت اب کہاں ہے؟ یہودی مانتے ہیں کہ وہ تابوت فلسطین شہر نابلس کے نیچے چھپا ہے، اور وہی مقام یوسف کے نام سے ایک جگہ ہے جس پر آج بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ کچھ مسلمان مورخین بھی مانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام آرام فرما ہے۔ لیکن اس تابوت میں آخر ایسی کیا الہی امانت ہے جس کے لیے آج بھی دنیا بھر کے یہودی دن رات اس کی کھوج میں لگے ہیں؟ شاید یہ راز قیامت تک کسی کو نہ مل سکے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پر نور داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور ایمان ہی زندگی کا حصہ ہے اور آزمائش اس کا حل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور info@shan کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔